نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَإِذْ أَوْحَيْتُ إِلَى الْحَوَارِيِّينَ أَنْ آمِنُوا بِي وَبِرَسُولِي قَالُوا آمَنَّا وَاشْهَدْ بِأَنَّنَا مُسْلِمُونَ إِذْ قَالَ الْحَوَارِيُّونَ يَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ هَلْ يَسْتَطِيعُ رَبُّكَ أَن يُنَزِّلَ عَلَيْنَا مَائِدَةً مِّنَ السَّمَاءِ قال اتقوا الله إن كنتم مؤمنين قالوا نريد أن نأكل منها وتطمئن قلوبنا ونعلم أن قد صدقتنا ونكون عليها من الشاهدين قال عيسى ابن مريم اللهم ربنا أنزل علينا مائدة من السماء تكون لنا عيدا لأولنا وآخرنا وآية منك وارزقنا وأنت خير الرازقين قال الله إني منزلها عليكم فمن يكفر بعد منكم فإني أعذبه عذابا لا أعذبه أحدا من العالمين إذ قال الحواریون جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حواریوں نے ساتھیوں نے کہا یا عیسی ابن مریم اے عیسیٰ ابن مریم هل يستطيع ربك کیا تیرا رب یوں کر سکتا ہے کہ ان ينزل علینا کہ نازل کرے ہم پر مائدۃ من السماء ایک دسترخوان آسمان سے قال اتقوا اللہ حضرت نے فرمایا ڈرو اللہ تعالیٰ سے ان کنتم مؤمنین اگر تم ایمان والے ہو تو قالوا نريد ان نأكل منها انہوں نے کہا ہم یہ ارادہ رکھتے ہیں کہ ہم کھائیں اس سے وتطمئن قلوبنا اور مطمئن ہو جائیں دل ہمارے ونعلم ان قد صدقتنا اور ہم جان لیں کہ یقیناً آپ نے ہم سے سچ کہا ونکون علیہا من الشاہدین اور ہو جائیں ہم اس پر گواہی دینے والوں میں سے قال عیسی ابن مریم تب حضرت عیسیٰ ابن مریم نے کہا اللہم ربنا اے اللہ اے رب ہمارے انزل علینا مائدۃ من السماء نازل فرما ہم پر ایک دسترخوان آسمان سے تکون لنا عیدا لاولنا وآخرنا جو ہو جائے عید کا دن ہمارے پہلوں اور ہمارے پچھلوں کے لیے وآیۃ منک اور نشانی ہو جائے آپ کی طرف سے ورزقنا اور ہمیں رزق عطا فرما وانت خیر الرازقین اور تو ہی سب سے بہتر رزق عطا فرمانے والا ہے قال اللہ تعالیٰ نے فرمایا انی منزلها علیکم بے شک میں اتارنے والا ہوں اس کو تم پر فمن یکفر بعد منکم لیکن جو کفر کرے گا اس کے بعد تم میں سے فانی اعذبه عذابا پس بے شک میں اس کو ایسا عذاب دوں گا کہ لا اعذبه احدا من العالمین کہ میں ایسا عذاب کسی کو بھی جہان والوں میں سے نہ دوں گا سبحان ربک رب العزت عما یصفون سلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین اللهم صل على محمد وعلى آل محمد
كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ معزز سامعین، سورۃ المائدہ کا 15واں رکوع آیت نمبر 112 سے لے کر 115 تک آپ کے سامنے تلاوت کی ہیں، اور رب العالمین ان کے مطابق صحیح بیان کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں قرآن و سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس سے قبل آپ حضرات نے سنا کہ روز محشر انبیاء علیہم الصلاۃ والتسلیمات سے سوال کرنے کے بعد عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام سے اسپیشل سوال ہوگا، اور اللہ تعالیٰ ان کو سوال کرنے سے پہلے اپنی نعمتیں یاد دلائیں گے جو ان پر نچھاور کی تھی۔ کل کے سبق میں ہم نے پڑھا عیسیٰ علیہ السلام سے اللہ فرمائیں گے، اے عیسیٰ میری وہ نعمتیں تو یاد کرو جو میں نے آپ پر انعام کیے ہیں۔ روح القدس کے ذریعے آپ کی تائید کی، بچپن میں آپ کو بولنا سکھایا، پھر ادھیڑ عمر میں آپ نے لوگوں کے سامنے باتیں کی، ہم نے آپ کو کتاب، حکمت اور تورات و انجیل سکھائی، پرندے کی حیت آپ بنا کر پھونک مارتے ہم نے اس کو پرندہ بنا دیا، نابینا اور برس کے مریض کو آپ چھوتے تو وہ ٹھیک ہو جاتا، مردوں کو آپ زندہ کر دیتے، اور بنی اسرائیل جب آپ پر حملہ آور ہونا چاہتے تھے تو ہم نے آپ کی حفاظت کی، اور آپ کے حواریوں اور تائید کنندگان کے دلوں میں ہم نے بات ڈالی اور وہ ایمان لائے آپ پر اور آپ کے معاون اور نصرت کرنے والے بنے۔ یہ سارے انعامات یاد دلانے کے بعد آج کے سبق میں ایک اور انعام کا ذکر ہے جو مائدہ دسترخوان اتارنے کا مطالبہ کیا تھا اور پھر ہم نے اتارا، اور اسی مناسبت سے سورت کا نام بھی سورۃ المائدہ ہے۔ واقع یوں ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کے یہ حواری جن کا ذکر ہم نے کل کے سبق کے آخر میں پڑھا تھا، قالوا آمنا واشہد باننا مسلمون، جنہوں نے کہا تھا ہم ایمان لائے اور اے عیسیٰ آپ بھی گواہ ہو جاؤ کہ ہم فرما برداری کرنے والے ہیں، انہوں نے ایک بار حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے یہ مطالبہ کیا کہ اے عیسیٰ اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کرے نا کہ آسمان سے معجزانہ طور پر ایک دسترخوان اتارا جائے جس میں انواع و اقسام کے کھانے ہوں۔ تو پہلے تو حضرت نے منع کیا کہ اس طرح سوال نہیں کرتے، اللہ تعالیٰ کا کام ہے بندوں کو آزمانا، بندوں کا کام نہیں اللہ کو آزمانا، اللہ تو قدرت والا ہے لیکن بندے کا کام یہ نہیں کہ اللہ کی آزمائش کرے۔ لیکن انہوں نے کہا جی ایسی کوئی بات نہیں، اللہ کی قدرت میں ہمیں نہ کوئی شک ہے نہ کوئی ہمیں انکار ہے، ہم صرف یہ چاہتے ہیں کہ اپنی آنکھوں سے ایک ایسا معجزہ دیکھیں تاکہ یقین پختہ ہو جائے اور پھر ہم اس پہ گواہ بن جائیں اور بعد والے لوگوں کو لیے بھی ایک عبرت بن جائے گا۔ جیسے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پوچھا تھا اے میرے پروردگار کیف تحیی الموتیٰ، آپ مردوں کو زندہ کیسے کریں گے؟ اللہ تعالیٰ نے پہلے تو کہا کہ اے ابراہیم آپ یہ بات کیوں پوچھ رہے ہیں، کیا اس پہ آپ کو ایمان نہیں؟ قال بلا، یا اللہ ایمان کیوں نہیں، ایمان تو ہے، ولیکن لیطمئن قلبی، میں ذرا وہ منظر دیکھ کر اپنے دل کو مزید پختہ کرنا چاہتا ہوں، ایمان تو ہے لیکن جب مشاہدہ ہو جائے نا، ایک چیز کو سامنے دیکھ لیا جائے تو پھر عین الیقین ہو جاتا ہے جو علم سے اور پختہ درجہ ہے، تو وہ حاصل کرنا چاہتا ہوں۔ ایسے انہوں نے بھی کہا جی ہمیں ایمان تو ہے، اللہ کی قدرت پر ہم یقین رکھتے ہیں، مانتے ہیں اللہ واقعی سب کچھ کر سکتا ہے، لیکن ذرا وہ ایک چیز ایسی سامنے آ جائے گی تو اطمینان زیادہ ہو جائے گا۔ تب عیسیٰ علیہ السلام نے دعا کر دی، اسی کا واقعہ اور اسی کا تذکرہ ہمارے آج کے سبق میں ہے، ذرا دیکھیے کیا فرماتے ہیں رب العالمین۔ فرمائے اذ قال الحواریون یا عیسی ابن مریم،
جب عیسیٰ علیہ السلام کے ماننے والوں نے کہا اے عیسیٰ ابن مریم، یہاں پہ اللہ عیسائیوں کو یہ بھی سمجھا رہے ہیں، عیسیٰ علیہ السلام کے جو ساتھی تھے وہ بھی ان کو عیسیٰ ابن مریم کہتے تھے، اللہ کا بیٹا وہ نہیں کہتے تھے۔ تم نے یہ بات کہاں سے نکال لی کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کا بیٹا ہے؟ عیسیٰ ابن مریم ہے، عیسیٰ ابن مریم۔ اذ قال الحواریون یا عیسیٰ ابن مریم، جب حواریوں نے کہا اے عیسیٰ ابن مریم، هل یستطیع ربک، کیا تیرا رب یوں کر سکتا ہے، استطاعت رکھتا ہے، یعنی ایسے ممکن ہے۔ اب اس کا مطلب یہ نہیں کہ اللہ کی قدرت میں ان کو شک تھا، کیونکہ قدرت میں شک ہو تو پھر تو بندہ مومن ہی نہیں رہتا۔ مطلب یہ ہے کہ کیا آپ کہیں تو اللہ کر دے گا ایسے؟ کیا اللہ تعالیٰ یوں کر دے گا؟ اللہ کی کوئی حکمت کے منافی تو بات نہیں ہے، کیا اللہ یوں کر دے گا کہ ان ينزل علینا مائدۃ من السماء، کہ نازل کرے ہم پر ایک مائدہ، ایک دسترخوان آسمان سے۔ مائدہ دسترخوان کو بھی کہتے ہیں اور دسترخوان کے اوپر پڑے ہوئے کھانے کو بھی کہتے ہیں، تو معلوم ہوا خالی دسترخوان نہ ہو، کھانے والا دسترخوان ہو۔ قال اتقوا اللہ، حضرت نے فرمایا ڈرو اللہ تعالیٰ سے، ان کنتم مؤمنین، اگر تم ایمان والے ہو۔ اللہ کے بارے میں ایسی باتیں نہیں کی جاتی کہ اللہ یوں کر دے، اللہ تعالیٰ تو سب کچھ کر سکتا ہے نا، لیکن بندے کا کام نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کے بارے میں ایسی باتیں اور ایسے سوالات کرے۔ جیسے بعض لوگ آپس میں پھر گپ شپ میں اور گفتگو میں ایسی ایسی باتیں کرتے ہیں، او جی جیسے یہ دنیا ہے، اللہ اس سے بڑی دنیا بنا سکتا ہے۔ او بھائی کیوں نہیں بنا سکتا، لیکن بس ہم جو اللہ تعالیٰ نے دنیا ہمارے سامنے بنائی ہے ہمیں اس کے اوپر ہی اتفاق کرنا چاہیے۔ خواہ مخواہ کے ایسے سوالات اللہ یوں کر سکتا ہے یا نہیں کر سکتا، یا جناب بعض لوگ کہتے ہیں جی اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان سب سے زیادہ ہے، اس میں تو کوئی شک نہیں، لیکن کیا اللہ تعالیٰ ایسا ایک اور محمد بنا سکتا ہے؟ نعوذ باللہ، ایسی باتیں کرتے ہیں کئی لوگ، اور کئی لوگوں نے لکھی بھی ہیں کتابوں میں۔ وہ اللہ کے بندے کا کام نہیں ایسے اوٹ پٹانگ سوالات کرنا۔ بھائی اللہ تو سب کچھ کر سکتا ہے، آپ سے یہ ہم پوچھتے ہیں کہ تمہیں یہ کس نے حق دیا کہ تم اللہ کے بارے میں ایسی باتیں کرو؟ تو بندے کا کام نہیں اللہ کا امتحان لینا، یہ اللہ اپنے بندوں کا امتحان لیتا ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے آپ کو؟ کوئی ہوں ہاں تو کرو تھوڑی بہت ہی آ رہی ہے نا؟ میں نے کہا ٹھنڈ زیادہ لگ گئی ہے۔ تو فرمایا قال اتقوا اللہ، فرمایا ڈرو اللہ تعالیٰ سے، ان کنتم مؤمنین، اگر تم ایمان والے ہو تو۔ قالو، انہوں نے کہا جی اس میں ایمان میں کوئی شک نہیں، ہم ایمان والے ہیں، اللہ کی قدرت میں بھی ہمیں کوئی شک نہیں، صرف ہم یہ آنکھوں سے ذرا دیکھنا چاہتے ہیں۔ قالوا نريد، انہوں نے کہا ہم یہ ارادہ رکھتے ہیں، ام نأکل منہا، کہ دسترخوان اترے اور ہم اس سے کھائیں، وتطمئن قلوبنا، اور ہمارے دل مطمئن ہو جائیں۔ ظاہر بندہ کھا پی کے دل مطمئن ہو جانا، اوپر آسمان سے کھانا اترے، اور ظاہر بات ہے پھر وہ جب اللہ کی طرف سے معجزانہ طور پہ کھانا آئے گا تو وہ کھانا بھی بڑے شاندار ذائقوں والا ہوگا، جب وہ ہم کھائیں تو پھر کیا ہو جائے گا، دل ہمارا مطمئن ہو جائے گا، آنکھوں کے سامنے جو دیکھیں گے۔ جی ہمارے لوگ کہتے ہیں جی دعا کرو اور خالی پیٹ کرو، تو کھانا کھا کے جو دعا ہے نا اس کا مزہ ہے اپنا۔ میں ایک جگہ دعوت پہ گئے، میں نے رات کو بھی ایک ساتھی کو بات سنائی۔ عموماً ہمارے ہاں تو یہ رواج ہوتا ہے نا، ہے تو رواج ہی، کوئی شرعی حکم تو نہیں ہے کہ کھانا پڑا ہوا اور پھر جناب بیٹھ کے لمبی چوڑی دعائیں کی جاتی ہیں۔ تو وہاں جب کھانا انہوں نے لگایا، زبردست قسم کا دمبا انہوں نے بنایا ہوا تھا، تو ایک بندہ بولا جی بس کھانا لگ گیا جی استاد جی دعا کرو، تو جن کے گھر دعوت تھی ان کا نہیں دعا نہ کرو، رہن دو، بس کھانا کھاؤ، جب کھائیں گے نا تو پھر دعا کریں گے، اس کا مزہ ہی اپنا ہوگا۔ میں کہا اے بابا جی نے صحیح بات کی ہے، بزرگ آدمی تھے، میں نے کہا یہ بابا جی نے صحیح بات کی ہے، جب کھائیں گے پیٹ بھرے گا، پھر جب دل سے دعا نکلے گی نا پھر انشاءاللہ مزہ آئے گا، ابھی رہنے دیں۔ تو بندے کو لگی وہ بھوک اور بندہ کہے تو دعا کر، انہوں نے کہا جی ہم کھا لیں گے، اور جب ہم کھا لیں گے نا پھر کیا ہو جائے گا، مطمئن ہو جائیں گے دل ہمارے، وتطمئن قلوبنا، پھر دل ہو جائیں گے مطمئن، ونعلم، اور پھر ہم جان لیں گے کہ ان قد صدقتنا عیسیٰ، جو تو نے رب کی قدرت کے بارے میں کہا تھا واقعی سارا ٹھیک کہا تھا۔
پھر یقین آ جائے گا تیری صداقت پر بھی، اللہ کی قدرت پر بھی۔ اور وَنَكُونَ عَلَيْهَا مِنَ الشَّاهِدِينَ، پھر ہم اس پر گواہی دینے والے بھی بن جائیں گے، ہم بتائیں گے کہ لوگوں کو واقعی لوگوں اللہ بڑی قدرتوں والا ہے، ہم اپنی آنکھوں سے جو دیکھ لیں گے۔ اب جب عیسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ چلو اللہ کی قدرت میں تو ان کو کوئی شک نہیں، وہ تو ایمان رکھتے ہیں اور یہ ایک معجزہ طلب کر رہے ہیں، تو چلو اس میں کوئی حرج بھی نہیں۔ عیسیٰ علیہ السلام نے پھر دعا فرما دی۔ قال عیسی ابن مریم، کہا عیسیٰ ابن مریم نے، اللہم ربنا، اے اللہ جو رب ہے ہمارا، اے اللہ تو ہی رب ہے ہمارا۔ قرآن کی دعائیں دیکھو نا، ربنا سے شروع ہو رہی ہیں یا اللہم سے شروع ہو رہی ہیں، معلوم ہے پکار صرف اللہ کا حق ہے۔ قرآن کی آپ دعائیں پڑھتے جائیں، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار، دعا کہاں سے شروع ہوئی؟ ربنا سے۔ کہاں سے؟ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین، دعا کہاں سے شروع ہوئی؟ آدم علیہ السلام کی ربنا سے۔ حضرت نوح علیہ السلام کی دعا ہے رب انی مغلوب فانتصر، دعا کہاں سے شروع ہوئی؟ رب کے نام سے، رب سے۔ اسی طرح جناب حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہے رب حب لی من الصالحین، دعا کہاں سے شروع ہوئی؟ رب کے نام سے۔ اسی طرح جناب آپ دیکھ لیجئے خود ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا، اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بیدک الخیر انک علی کل شیء قدیر، دعا کہاں سے شروع ہوئی؟ اللہم سے۔ کہاں سے شروع ہوئی؟ رب زدنی علما، دعا کہاں سے شروع ہوئی؟ رب، یار دعا پکار ہے ہی رب کا حق، رب اے میرے رب، ربنا اے ہمارے رب، اللہم اے ہمارے الہ۔ دعا اور پکار یہ جب بھی کی جائے کس سے کی جاتی ہے؟ اللہ تعالیٰ سے۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، دعائے قنوت میں کیا کہتے ہیں؟ اللہم انا نستعینک، اے اللہ ہم تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں۔ تو عیسیٰ علیہ السلام نے بھی رب کو پکارا اور یہاں پہ دونوں لفظ جمع کیے، الہ بھی کہا، اللہم بھی کہا اور ربنا بھی کہا۔ اللہم ربنا، اے اللہ اے رب ہمارے، انزل علینا مائدۃ من السماء، نازل فرما ہمارے اوپر دسترخوان آسمان سے۔ اے اللہ جس طرح یہ تیرے بندے مانگ رہے ہیں، معجزہ مانگ رہے ہیں، یا اللہ تو قدرتوں والا ہے، نا ایک دسترخوان اتار دے، تکون لنا عیدا لاولنا وآخرنا، جو ہمارے لیے عید کا دن بن جائے۔ عید کہتے ہیں بار بار لوٹ کر آنے والے، ایسا دن ہو، وہی دن یا اللہ ہمارے لیے عید کا بھی بنا دے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا نا عید کے موقع پر، ان لکل قوم عید وہذا عیدنا، ہر مذہب میں ہر قوم کو اللہ تعالیٰ نے عید کا دن دیا، اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں عید الفطر اور عید الاضحیٰ کا دن دیا۔ تو عیسیٰ علیہ السلام نے کہا یا اللہ دسترخوان آسمان سے اتار اور وہی دن ہمارا پھر عید کا بھی مقرر فرما دے، اور پھر تاکہ ہر سال ہم اس کی یاد میں وہ تہوار بھی منا لیں گے اور تیرا شکر بھی ادا کر لیں گے۔ جی تکون لنا عیدا لاولنا وآخرنا، تاکہ وہ عید کا دن ہو جائے ہمارے پہلوں اور پچھلوں کے لیے، یعنی سب کے لیے، وآیۃ منک، اور تیری طرف سے نشانی بن جائے، وارزقنا، اور ہمیں رزق عطا فرما، وانت خیر الرازقین، اے اللہ رزق تو ہی دینے والا ہے، باقی سارے تو تجھ سے مانگنے والے ہیں۔ رزق دینے والا کون ہے جی؟ سبحان اللہ۔ اور یہ سارے انبیاء کی دعائیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعا دیکھیے، مصر سے چلتے چلتے مدین پہنچے، جب بھوک نے ستایا تو کیا کہا؟ رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر، اے میرے پروردگار تو نے مجھے یہاں پہنچایا ہے، اب بھوک مجھے ستا رہی ہے، یا اللہ یہ فقیر تجھ سے کھانا مانگ رہا ہے، اے اللہ میں تو فقیر ہوں نا، کھانا دینے والی تو تیری ذات ہے۔ پیغمبر نے کھانا کس سے مانگا بولیے؟ اور خود ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب بارش کی دعا مانگتے تو کیا کہتے ہیں؟ اللہم اسق عبادک وبہائمتک وانشر رحمتک وحی بلدک المیتا،
اے اللہ اپنے بندوں کو بھی پلا دے، مردہ زمین کو بھی پلا دے، جانوروں کو بھی پلا دے، اور یا اللہ اپنی رحمت کو ہماری طرف متوجہ فرما دے۔ اور کبھی کبھی تو آپ یوں فرماتے اللہم انت الغنی ونحن الفقراء انزل علینا من السماء ماء مبارکا، اے اللہ تو غنی ہے، ہم فقیر ہیں، اور یا اللہ ہمیں بارش اور پانی کی ضرورت ہے، تو ہی عطا فرمانے والا ہے۔ اس لیے فرمایا حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے وَارْزُقْنَا وَأَنْتَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ، اے اللہ رزق عطا فرما، کیونکہ رزق عطا کرنے والا کون ہے؟ اے اللہ تو ہی رزق عطا کرنے والا ہے۔ جب عیسیٰ علیہ السلام نے دعا مانگی تو اللہ تعالیٰ نے پھر سمجھایا، فرمایا کہ میرے لیے دسترخوان ایک بار نہیں بار بار نازل کرنا بھی کوئی مشکل نہیں۔ اسی بنی اسرائیل پر من سلوا اللہ نہیں نازل کرتے رہے، میرے لیے کون سا مشکل ہے دسترخوان اتارنا، پکا پکایا تیار رزق آسمان سے نازل کر دینا، میرے لیے کوئی مشکل نہیں ہے، اور میں بار بار اتار سکتا ہوں۔ لیکن ایک بات اپنی قوم کو بتا دیجئے کہ جب کوئی قوم مطالبہ کرتی ہے نا معجزے کا، اور پھر مطلوبہ معجزہ ان کو مل جاتا ہے، اس کے بعد اگر کوئی کفر کرے گا پھر ایسی سزا ملے گی جو دنیا میں اور کسی کو نہیں ملے گی۔ قومیں برباد بھی ہوئی ہیں نا، آپ دیکھیں قوم سمود نے نہیں مانگا تھا معجزہ کہ پتھر سے اونٹ نہیں نکلے، اللہ تعالیٰ نے تو نکال دی تھی، اور نکالنے کے بعد پھر جب انہوں نے اس اونٹنی اور معجزے کی قدر نہ کی تو 3 دن کے اندر اللہ نے پوری قوم کو تباہ کر دیا۔ تو یہ جب مطالبہ کریں اور مطلوبہ معجزہ مل جائے اور پھر نہ مانے پھر ان پر عذاب آتا ہے۔ اسی طرح اللہ اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہتے ہیں اے میرے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، یہ جو مکے والے یا یہ جو عرب والے آپ سے بار بار مطالبہ کرتے ہیں نا، فلاں معجزہ پہاڑ کو سونے کا بنا دیں، یہاں سے نہر جاری کریں، فلاں کریں اور فلاں کریں، میرے پیغمبر یہ بار بار کہتے ہیں اور ہم نہیں نازل کرتے، اس میں ان کے لیے فائدہ ہے، اس میں ان کے لیے فائدہ ہے۔ اگر یہ جو مطالبہ کر رہے ہیں ان کے مطلوبہ معجزہ ہم فوراً نازل کر دیں اور یہ پھر نہ مانیں تو پھر تو عذاب آئے گا، اور میرا محمد تیری امت کو میں یوں تباہ نہیں کرنا چاہتا۔ یہ تو ان کے لیے فائدہ ہے، یہ تو ان کے لیے مطلوبہ معجزہ مل جانے کے بعد پھر بھی اگر کوئی نہ مانے پھر عذاب میں دیر نہیں لگتی۔ ہاں پہلے اللہ مہلت دیتے رہتے ہیں، معجزے بھی دکھاتے رہتے ہیں، لیکن وہ اللہ اپنی مرضی سے دکھاتے ہیں۔ جب مانگتے ہیں کوئی اور مانگنے کے بعد مل جائے پھر مہلت کا دروازہ بھی بند ہو جاتا ہے، بھئی تم نے خود تو مانگا تھا، اب وہ مل گیا، اب کیوں نہیں مانتے ہو؟ اس لیے فرمایا قال اللہ رب العالمین نے فرمایا انی منزل علیکم، بے شک میں اس کو اتارنے والا ہوں تم پر۔ اور اگر اس کے مادے کی طرف جائیں تو علماء فرماتے ہیں پھر تو معنی یہ بنتا ہے کہ میں بے شک بار بار اتار سکتا ہوں اس کو تم پر، بار بار۔ جیسے فرمایا نزلناہ تنزیلا، ہم نے تھوڑا تھوڑا کر کے کئی دفعہ قرآن کو اتارا، یہ وہی دفعہ ہے منزلھا، یعنی ہم ایک بار نہیں کئی بار ایک دسترخوان اتارنا چند بندوں کے لیے یہ کون سا مشکل ہے ہمارے لیے۔ فرمایا انی منزلھا علیکم، میں دسترخوان تو بار بار اتار سکتا ہوں اور میں یہ قدرت رکھنے والا ہوں، لیکن تم یہ بات سن لو فمن یکفر بعد منکم، سو جس نے اس کے بعد کفر کیا، دسترخوان اترایا، رزق کھا لیا، پھر کفر کرنا شروع کر دیا، تو سنو فإنی اعذبہ عذابا، بے شک میں اس کو ایسا عذاب دوں گا، ایسی سزا دوں گا، لا اعذبہ احدا من العالمین، ایسی سزا جہان میں کسی اور کو نہ دی جائے گی۔ اب آگے اللہ نے قرآن میں یہ نہیں بتایا کہ پھر وہ دسترخوان اترا یا نہیں اترا، یہی وجہ ہے کہ مفسرین کا اس میں تھوڑا اختلاف ہے۔ تقریباً اکثر مفسرین جن کو جمہور کہتے ہیں وہ تو یہی کہتے ہیں کہ دسترخوان اترا، اور پھر اکثر لوگوں نے ایمان میں مزید پختگی کا اظہار بھی کیا، لیکن چند ایک لوگ تھے جنہوں نے پھر گڑبڑ کی اور اللہ نے پھر ان کی شکلوں کو مسخ کر دیا۔ بعض مفسرین یہ کہتے ہیں کہ اس کے بارے میں چونکہ قرآن خاموش ہے تو ہمیں بھی خاموش رہنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے آگے نہیں بتایا کہ پھر انہوں نے مانگا تو پھر اترا یا نہیں اترا۔ بعض مفسرین یہ کہتے ہیں کہ جب یہ بات عذاب کی ہوئی نا
کہ اگر نہیں مانو گے سخت عذاب آئے گا، کیونکہ وہ ایمان والے تو پہلے سے تھے، بے ایمان تو نہیں تھے، ایمان والے تو تھے جنہوں نے مطالبہ کیا تھا، اس لیے پھر انہوں نے کہا پھر رہنے دیجیے، ایسا نہ ہو کہ ہم سے کوئی بے ادبی ہو جائے، پھر ہم سے کوئی گستاخی ہو جائے، پھر ہم سے کوئی گڑبڑ ہو جائے اور پھر عذاب کا شکار نہ ہو جائیں۔ چنانچہ انہوں نے اپنے اس مطالبے سے وہ دستبردار ہو گئے۔ باقی واللہ تعالی عالم، چونکہ واضح بات قرآن نے نہیں بتائی تو ہم واضح اور کنفرم بات ہم بھی نہیں بتا سکتے، اتنی بات ضرور ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا تھا کہ اگر دسترخوان اتر آیا اور پھر تم نے گڑبڑ کی اور ایمان میں سستی دکھائی تو پھر عذاب بھی شدید آئے گا جیسے پہلے قوموں پہ آتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن و سنت پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ ترجمہ دوبارہ سن لیجیے۔ اذ قال الحواریون یا عیسی ابن مریم، جب کہا حواریوں نے اے عیسیٰ ابن مریم، هل یستطیع ربک، کیا تیرا رب یہ استطاعت رکھتا ہے، ان ینزل علینا مائدۃ من السماء، کہ اتارے ہم پر دسترخوان آسمان سے۔ قال اتقوا اللہ، حضرت نے فرمایا ڈرو اللہ تعالیٰ سے، ان کنتم مؤمنین، اگر تم ایمان والے ہو۔ قالوا نرید، انہوں نے کہا ہم یہ ارادہ رکھتے ہیں، ان نأکل منہا، کہ ہم کھائیں اس سے، وتطمئن قلوبنا، اور مطمئن ہو جائیں دل ہمارے، ونعلم ان قد صدقتنا، اور ہم یہ بھی جان لیں کہ یقیناً آپ نے سچ کہا ہم سے، ونکون علیہا من الشاہدین، اور ہم ہو جائیں اس پر گواہی دینے والوں میں سے۔ قال عیسی ابن مریم، کہا عیسی ابن مریم نے، اللہم ربنا، اے اللہ رب ہمارے، انزل علینا مائدۃ من السماء، نازل فرما ہم پر دسترخوان آسمان سے، تکون لنا عیداً، جو ہمارے لیے عید کا دن بن جائے، لاولنا وآخرنا، ہمارے پہلوں اور پچھلوں یعنی سب کے لیے، وآیۃ منک، اور تیری طرف سے نشانی بن جائے، وارزقنا، اور ہمیں رزق عطا فرما، وانت خیر الرازقین، اور تو ہی سب سے بہتر رزق عطا فرمانے والا ہے۔ قال اللہ، اللہ تعالیٰ نے فرمایا، انی منزلها علیکم، بے شک میں اتارنے والا ہوں تم پر، فمن یکفر بعد منکم، سو جس نے کفر کیا اس کے بعد تم میں سے، فانی اعذبہ عذابا، پس بے شک میں اس کو ایسا عذاب دوں گا، لا اعذبہ احدا من العالمین، کہ ایسا عذاب جہان میں کسی اور کو نہ دوں گا۔